سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم کیا تو نے سمجھا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کانوا من آیاتنا عجبا ہماری بہت قابل تعجب نشانیوں میں سے ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، یہ وہ وقت تھا جب پناہ لی چند نوجوانوں نے ایک غار کی طرف، فقالوا، اور یہ دعا کرنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرما اپنی جناب سے خاص رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر دے ہمارے لیے ہمارے اس معاملے سے سیدھی راہ۔ فضربنا علی آذانہم، پھر ہم نے ٹھپ کر دیے ان کے کان، فی الکہف سنین عددا، اس غار میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم جان لیں کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ احصی لما لبثوا امدا، ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعہ کو اجمالی طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اب حضرات کے علم میں ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا اور ہر اعتبار سے دلائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہوئی، لیکن جب دلائل کے میدان میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح بھی مقابلہ نہ کر سکے، توڑ نہ کر سکے، تو مختلف قسم کے الزامات کے ساتھ ساتھ ایک حربہ انہوں نے یہ بھی استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے جائیں کہ جن کا جواب آپ دے نہ سکے، اور پھر ہم کہیں کہ دیکھو جی اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ ہمارے اس سوال کا جواب دے دیتے۔ اور وہ 3 سوالات خاص طور پہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، احادیث میں مذکور ہے۔ ایک روح کے متعلق سوال کیا جس کا جواب اللہ پاک نے بہت مختصر گزشتہ سورت کے اندر دے دیا کہ روح اللہ کا حکم ہے اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال تھا ان کا اصحاب کہف کے بارے میں کہ ان نوجوانوں کی کیا صورتحال تھی جنہوں نے ایک بادشاہ کے ڈر سے غار میں پناہ لی، اس کا واقعہ کیا ہے وہ ہمیں بتائیں۔ تیسرا سوال تھا ان کا اس بادشاہ کے بارے میں جس نے مشرق مغرب شمال و جنوب کے سفر کیے اور دنیا کو فتح کیا، سکندر ذوالقرنین، اس کا واقعہ ہمیں بیان فرمائے۔ یہ 2 واقعات اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائے۔
یہاں تذکرہ ہے اصحاب کہف کے واقعے کا، اور اس کو اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اصحاب کہف کا واقعہ ہماری آیتوں میں کوئی بہت بڑی تعجب کی بات ہے، بلکہ اس سے بڑے بڑے تعجب انگیز واقعات ہماری نشانیوں کے موجود ہیں۔ یہ بھی ایک تعجب انگیز واقعہ ہے، لیکن یہ کوئی انوکھا اور بہت بڑا اور اکلوتا واقعہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی قدرت کے ایسے بے شمار شاہکار دنیا کے اندر موجود ہیں جن کو دیکھ کر انسان تعجب کرتا ہے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی انہی تعجب انگیز واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور جیسا میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، کوئی سٹوری بک نہیں ہے کہ جس میں ایک واقعے کو لے کر اس کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا جائے، اس کا تاریخی پس منظر بیان کیا جائے، اس کی تاریخ بیان کی جائے کہ یہ کب واقع ہوا، اس کا جغرافیہ بیان کیا جائے کہ یہ کہاں واقع ہوا۔ قرآن کریم ان چیزوں سے بحث نہیں کرتا، صرف ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ابتدا سے شروع کیا انتہا تک ایک ہی جگہ بیان کیا، اور اس میں جو ضروری مفہوم ہے وہی بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ واقعات کے جزیات سبق کے لیے بیان کیے گئے، عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، اس سے کوئی پیغام لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ اس واقعے کو بھی اللہ رب العزت نے بطور سبق کے ہی بیان کیا ہے، چنانچہ کہیں اس میں قرآن کریم میں یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں اس کی کہیں تاریخ بیان نہیں کی گئی کہ یہ واقعہ کب کا ہے، کہیں جغرافیہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ واقعہ کس جگہ کا ہے۔ وہ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے اپنے اپنے علم سے اور اپنی تحقیق اور جستجو سے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، اس لیے اس میں اختلافات بھی ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعیین نہیں کی۔ ہاں جس چیز کو بیان کیا وہ یہ کہ یہ نوجوان اپنا دین بچانے کے لیے اپنے گھر کا آرام، اپنی عیش و عشرت اور اپنا سارے کا سارا اثاثہ چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر صرف اپنا دین بچانے کے لیے یہ اپنے علاقے سے نکلے اور ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ مقصود یہ ہے کہ دین سب سے اہم ہے، اپنا گھر، اپنا عیش عشرت، اپنی عزت، اپنا روپیہ پیسہ، حتیٰ کہ اپنا علاقہ اور اپنا وطن، ان سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ اگر ایک انسان کسی علاقے میں سمجھتا ہے کہ یہاں میرا دین محفوظ نہیں، اپنے دین کے مطابق میں نہیں چل سکتا، اپنے نظریے پہ میں قائم نہیں رہ سکتا، مجھے میرے خیال اور میرے نظریے سے زبردستی ہٹا دیا جائے گا، تو اس کو وہ علاقہ چھوڑ کر اپنا دین بچانا چاہیے۔ یہ پورے واقعے کا خلاصہ یہی ہے، اور آج کے حالات میں میرے بھائیوں ہمیں اپنا ذہن یہی بنانا چاہیے۔ ہم نے ایک آزاد وطن اسی بنیاد پہ حاصل کیا کہ ہم اپنا دین بچائیں گے، اپنا ایمان بچائیں گے، اپنے نظریات، اپنے دستور اور اصول اور ضوابط کے مطابق دنیا کے اندر اسلامی نظام کے مطابق جئیں گے۔ لیکن اگر وہ ہمارا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو رہا بلکہ اس کے برعکس ہو رہا ہے اور ہمیں زبردستی اپنا دین چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو پھر میرے دوستو ایسے حالات کے اندر دین سب سے اہم ہوگا اور کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی بات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور پہلے اسی کا تذکرہ کیا، فرمایا حسبتا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اس کے مخاطب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور ہر قاری قرآن بھی ہے، ہر قرآن پڑھنے والا، میں اور آپ بھی۔ اللہ پاک ہم سے کہہ رہے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت بڑا عجیب واقعہ ہے؟
اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ لیکن یہاں پہ اصحاب کہف کے لیے دو لفظ ارشاد فرمائے، اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم۔ کہف غار کو کہتے ہیں، اور غار بھی عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کریم میں غار کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ غار ثور جس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس میں پناہ لی تھی، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے غار کے لفظ سے کیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ تو کہف اور غار میں کیا فرق ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر غار وسیع اور کھلا ہو تو اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے اندر ایک جگہ بنی ہوتی ہے چھپنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے، کہیں وہ ہال کی شکل میں ہوگا، کہیں وہ کمرے کی شکل میں ہوگا۔ اگر وہ بڑے ہال کی شکل میں ہے تو وہ کہف کہلاتا ہے، اور اگر وہ چھوٹے سے کمرے کی شکل میں ہے تو وہ غار کہلاتا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جہاں آپ نے پناہ لی تھی وہ چھوٹا سا غار تھا، چند فٹ کی جگہ تھی، اور جس غار میں ان لوگوں نے پناہ لی ہے یہ وسیع و عریض غار تھا، اس لیے اس کو کہف کہا گیا۔ رقیم کا لفظ جو بولا گیا اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ کے نزدیک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم اسی ایک جماعت کا لقب ہے، دونوں لقب اسی ایک جماعت کے ہیں۔ اصحاب کہف بھی انہی کو کہا گیا، اصحاب رقیم بھی انہی کو کہا گیا۔ تو رقیم کس چیز کا نام ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس پہ یہ غار تھا، اس لیے ان کو اصحاب کہف بھی کہا گیا، اصحاب رقیم یعنی پہاڑ والے۔ بعض نے کہا کہ رقیم اس بستی اور اس شہر کا نام تھا جس میں یہ لوگ رہتے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا اصحاب رقیم۔ بعض نے کہا کہ اس بستی اور آبادی کا نام تھا جس بستی میں اس پہاڑ پہ یہ غار تھا، اس لیے ان کو کہا گیا اصحاب رقیم۔ اور بعض حضرات نے ایک اور بات یہ کہی کہ رقیم عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو لکھی ہوئی ہو، مرقوم چیز کو، لکھی ہوئی چیز کو، رقم کی ہوئی چیز کو رقیم کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ جب اپنے علاقے سے نکلے اور بھاگے، یہ تھے بڑے امیر زادے، بڑے مال والے لوگوں کے بیٹے تھے، وزراء اور حکومتی لوگوں کے بیٹے تھے، یہ شہزادے تھے سمجھنے۔ تو ان کی تلاش کے لیے ان کے نام لکھ کر بادشاہ نے تختیوں میں، سونے کی تختیوں میں یا دوسری تختیوں میں لکھ کر خزانے میں رکھوا دیے تھے کہ یہ نوجوان جب بھی ملیں ان کو پکڑ کے دربار میں حاضر کیا جائے، یوں کہہ لیں کہ یہ اشتہاری بن گئے تھے۔ تو ان اشتہاریوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا اصحاب الرقیم، جن کے نام لکھے گئے۔ اور بعض رات فرماتے معنی تو اس کا یہی ہے، لیکن ان کو رقیم اس لیے کہا گیا جب یہ 300 سال سے زیادہ عرصہ سونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو دوبارہ اٹھایا، تو اس زمانے میں جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ نیک دل، رحم دل اور دیندار بادشاہ تھا، اس نے ان کے عزت اور احترام میں ان کے نام سونے کی تختیوں پہ لکھوا کے یادگار کے طور پہ لگا دیے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الرقیم۔ یہ سارے حضرات رقیم کا مختلف معنی بیان کر کے بھی یہی فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کو بخاری شریف میں جہاں نقل کیا تو انہوں نے اصحاب کہف کے نام کے تحت تو اسی واقعے کا ذکر کیا، لیکن اصحاب رقیم کے تحت ایک دوسرے واقعے کا ذکر کیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی اپنے گھر سے نکلے سفر کے لیے، شدید بارش میں ان کو غار میں پناہ لینی پڑی۔ غار کے منہ پر ایک چٹان گر گئی جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔
تو ان تینوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا، تو اللہ پاک نے ان کے نیک اعمال کے وسیلے کی وجہ سے ان کو غار کے پتھر کو ہٹا دیا اور ان کو راستہ مل گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس واقعے کو ذکر کیا، گویا ان کے نزدیک اصحاب کہف وہ لوگ ہیں جو دین بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور وہ 6 لوگ تھے، اور یہ غار کا پتھر رقیم والے یہ الگ ہیں جو 3 لوگ تھے جو اپنے کام کاج کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس کا انکار کیا ہے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ایک ہی جماعت کے 2 نام ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کانوا من آیاتنا عجبا، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن یہ اکلوتی یا انوکھی نہیں، اللہ کی قدرت کے ایسے بے شمار شاہکار دنیا کے اندر انسان کو ہر وقت نظر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے مشاہدے ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں کہ جہاں بظاہر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا لیکن اللہ بچا لیتا ہے، جہاں مرنے کا ایک ذرہ سا بھی شائبہ نہیں ہوتا لیکن قدرت کا نظام چلتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح کا یہ بھی ایک شاہکار واقعہ ہے۔ اذ ابى الفتية، جب چند نوجوانوں نے پناہ لی، الى الكهف، ایک کھلے اور وسیع غار میں۔ یہ نوجوان کتنے تھے، ان کی تعداد آگے قرآن کریم میں خود مذکور ہے، وہیں پہ اس کی تفصیلی بحث ہوگی۔ یہاں اجمالی طور پہ اتنا سننے کہ 6 لوگ تھے، 6 نوجوان تھے، اور راستے میں جب یہ چلے تو ایک 7واں آدمی ان کو چرواہا ملا، اس نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، آپ کا عقیدہ نظریہ جو ہے وہی میرا بھی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اور اسی چرواہے کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ اس کو ہر چند انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بولنے کی طاقت عطا کی، تو اس نے زبان سے بول کر کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ دنیا میں بھی رہنا چاہتا ہوں، آخرت میں بھی رہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے اس کو بھی ساتھ رکھا۔ اس کی تفصیلی بات آگے اسی صورت مبارکہ میں اگلے 2 رکوعوں میں آ رہی۔ یہ نوجوان اپنے علاقے سے نکلے اور یہ دعا کرتے ہوئے نکلے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت خاص نصیب فرما۔ علماء نے لکھا ہے یہ دعا انسان کو ان حالات میں خاص طور پہ پڑھنی چاہیے جب اس کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا اور یوں محسوس ہو رہا ہو کہ میرے لیے سارے دروازے بند ہو رہے ہیں، اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہ اس کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ انہوں نے دعا کی ربنا ہب لنا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت خاص نصیب فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھی راہ ہے، جو رشد و ہدایت والا راستہ ہے، وہ ہمارے لیے مہیا کر دے۔ اب یہاں میرے دوستو مشکل حالات میں بندہ پھنس کے پریشان ہو جاتا ہے کہ سیدھی راہ کون سی ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو یہ دعا دل میں ایسا اثر ڈالتی ہے کہ دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ میں غلط راستے پہ ہوں یا میں صحیح راستے پہ ہوں۔ یہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ جو رشد و ہدایت والا راستہ ہے وہ ہمارے لیے مہیا کر دے، ہمیں اس پہ چلا دے، اور اگر رشد و ہدایت والا نہیں ہے تو ہمیں اس سے ہٹا دے۔ اس دعا کی آج بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے، ہمیں بھی یہی دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر ہم نے ان کے کانوں کو ٹھپ کر دیا، ان کے کانوں پہ تھپکی دے دی، یعنی ان کو سلا دیا۔ عام طور پہ جب انسان سوتا ہے تو پہلے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کا ذہن دل دماغ سوتا ہے، سب سے آخر میں اس کے کان بند ہوتے ہیں۔
سب سے آخر میں جب انسان سو رہا ہو، کچی نیند میں ہو، ہلکی ہلکی آوازیں اس کو آتی رہتی ہیں، اور جب گہری نیند میں چلا جاتا ہے تو کان بھی بند ہو جاتے ہیں، اور پھر جب انسان بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے کان ہی بیدار ہوتے ہیں، کوئی آواز ہی کانوں میں پڑتی ہے تو انسان کا شعور جاگتا ہے اور پھر وہ اٹھنا شروع ہوتا ہے، پھر باقی سارا جسم اس کا بیدار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں ضربنا علی آذانہم کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے ان کو ایسی گہری نیند سلا دیا کہ ان کے کان بھی بند ہو گئے، وہ گہری نیند میں چلے گئے۔ اور یہ گہری نیند کتنی تھی؟ کوئی سال، 2 سال، مہینہ، 2 مہینہ نہیں، سنین عددا، اس کی گنتی کئی سال پر محیط تھی۔ آگے اسی صورت مبارکہ میں ہے 300 سال سے زیادہ عرصہ، اور علماء نے لکھا ہے 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ اللہ کی شان ہے، یہاں واقعات ایسے ہوتے ہیں، ایک بندہ بے ہوش ہوتا ہے، کئی دن بے ہوش رہتا ہے، کئی مہینے بے ہوش رہتا ہے، بعض سال بے ہوش رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے، اللہ کی اس قدرت کا شاہکار ہے، اور تاریخ عالم کے انوکھے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ 309 سال غار کے اندر یہ سوئے رہے، سنین عددا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ اب یہ اٹھے ہیں تو اٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں سوئے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں سوئے ہوئے۔ کسی نے کہا کہ ہم صبح سوئے تھے، اب شام ہو رہی، کسی نے کہا کہ کل سوئے تھے اور آج شام ہو رہی ہے، یعنی کوئی 8 گھنٹے کا کہہ رہا ہے، کوئی 24 گھنٹے کا کہہ رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک گروہ نے یہ کہا کہ تمہارا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا سوئے ہو، ایک گروہ نے یہ کہا، اور یہی گروہ صحیح تھا، اس لیے کہ ایسے معاملات جن کا تعلق صرف تاریخی واقعات سے ہو، جغرافیائی حدود سے ہو یا اس کے وقت سے ہو، اس کے اندر زیادہ کھود کرید کی بجائے اس کو کہنا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو اصل چیز ہے، جو سبق ہے، اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ تو کتنا سوئے؟ انہوں نے کہا اس کو چھوڑو، اس گروہ نے کہا اس کو چھوڑو، اللہ جانتا ہے کتنا سوئے۔ یہ دیکھو کہ ہم اٹھ چکے ہیں، ہم دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں، اب جا کے اس کے آگے انتظام کرو، آگے کیا کرنا ہے۔ تو چنانچہ فرمایا لنعلم، ہم جان لیں، ای الحزبین، کہ 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ تھا، احصا لما لبثوا امدا، کہ جو ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا، زیادہ محفوظ رکھنے والا تھا۔ تو علماء نے یہ اصول لکھا ہے، جس چیز کو اللہ پاک نے مبہم رکھا ہو، جس کی تفصیلات سے اللہ نے آگاہ نہ کیا ہو، ہمیں بھی اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تاہم اس کی جغرافیائی حدود کے متعلق علماء کے جو چند اقوال ہیں، اور یہ کب واقعہ ہوا اس کے متعلق جو گفتگو ہے اور تفصیلی واقعہ، وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ہے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو اعمال کیے، ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی،
اے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیتاً نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، اولیاء امت، بزرگان دین، مشائخ امت، فقہاء امت، محدثین امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس جو عزیز و اقارب، جو رشتہ دار، جن کے جو اساتذہ کرام، دوست احباب دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان تمام احباب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی محبت میں جتنے لوگ موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اے اللہ سب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی اس رحمت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، دنیا میں قرآن پاک کا تعلق نصیب فرما، قبر میں قرآن کریم کو ہمارا مونس اور غمخوار بنا، حشر کے میدان میں قرآن کریم کو ہمارا وکیل بنا، جنت تک پہنچنے کے لیے قرآن کریم کو ہمارا دلیل اور رہبر بنا۔ یا ارحم الراحمین اس کی برکت سے ہم سب کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، وطن عزیز ملک پاکستان کو ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک اس اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما۔ جو لوگ اس ملک کو لبرل، بے حیا، سیکولر بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل نصیب فرما، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جو کوئی جہاں کہیں جس مرض میں مبتلا ہے ہر ایک کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب کے پیاروں کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک انہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمارا حشر فرما۔ اے ارحم الراحمین ہماری قبر بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے اپنے محبوب کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین جب تک زندہ ہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، جب موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما، عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا